يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاسماء الحسنی میں اللہ پاک کو جاننے اور پہچاننے کا سفر جاری اور ساری ہے۔ ہم ہر نام کے ساتھ اللہ پاک کو روز زیادہ جاننے لگے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام القابض سمجھا تھا، جس کا معنی تھا تنگی دینے والا، محدود کرنے والا۔ لیکن آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وسعتوں کی بات کریں گے، یعنی الباسط کی فراخی دینے والا، کشادگی دینے والا، پھیلا دینے والا، جی الباسط جل جلالہ۔ دونوں ناموں کا کمبینیشن بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی کشادگی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی ہمارا دل پریشان ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو کبھی دل میں وسعت آتی ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ دلوں کا مالک بھی تو وہی ہے نا۔ وہ چاہے انہیں ہدایت کے لیے کھول دے، اور اگر وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا سینہ تنگ کر دے۔ الباسط کا لفظ عربی زبان میں با، سین اور تو یعنی بساطہ سے نکلا ہے، اور اس کے آج ہم مختلف اینگلز یعنی معنی دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں یہ ایک نام کی حیثیت سے تو نہیں آیا، مگر اللہ پاک کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے 25 یعنی 25 دفعہ آیا ہے۔ باسط کھولنے والے کو کہتے ہیں۔ بساطہ یبسطو سے ہے۔ بسطہ خاص طور پر ہاتھ پھیلانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اور ہاتھ کھولنے کے لیے آتا ہے۔ لغوی معنی جب ہم اس کے دیکھتے ہیں تو ملتا ہے ہاتھ بڑھانے والا۔ اب ہاتھ کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ کبھی کچھ مانگنے کے لیے، کبھی کسی کو کچھ دینے کے لیے، کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے، کبھی کسی پر حملہ کرنے کے لیے، کچھ خرچ کرنے کے لیے بھی ہاتھ بڑھایا جاتا ہے نا۔ کبھی کسی کو ویلکم کرنے کے لیے بھی تو ہاتھ بڑھایا جاتا ہے۔ یعنی ہاتھ کا پھیلانا دراصل کشادگی کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہاتھ کیسے پھیلاتے ہیں، اس کی کیفیت تو ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ بہرحال اس نام کا استعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک معلوم حقیقت ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے فضل اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی روزی کشادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ سورہ شورى آیت مبارکہ نمبر 12 میں فرمایا لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اسی کے ہی لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کا بھی وہی مالک ہے جیسے کہ انسانوں کے دلوں کا وہ مالک ہے۔ پھر الباسط کے بارے میں ہمیں سلف صالحین کے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ الباسط کے بارے میں فرماتے ہیں، جسے ہم نے القابض کے نام کے ساتھ بھی پڑھا تھا، کہ واللہ یقبض و یبسط ای فی کل شیء فی الاخلاق والارزاق والاشباح والارواح اذا قبض فلا طاقت و اذا بسط فلا فاق، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قبض اور بسط یعنی تنگی اور کشادگی فرماتے ہیں، چاہے وہ اخلاق ہوں، رزق ہوں، اجسام ہو، ارواح ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ تنگی فرما دے تو کوئی طاقت اس میں وسعت پیدا نہیں کر سکتی، اور جب کشادگی فرما دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یعنی کشادگی کس چیز میں عطا فرماتا ہے؟
رزق میں، دل میں، علم میں، دین میں، ہمارے اخلاق میں بھی وہی کشادگی عطا فرمانے والا ہے۔ دعا کیا کیجئے کہ اے الباسط میرے اخلاق میں، علم میں، دین میں، دل میں، رزق میں کشادگی عطا فرما دیجئے۔ یعنی ہر معاملے میں اللہ پاک سے کشادگی مانگیے، بڑا ہی سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ پھر دوسری تعریف شرح طیبی سے ہمیں ملتی ہے۔ اسے بھی ہم نے القابض میں پڑھا تھا، کیونکہ دونوں ناموں کو جب تک ایک ساتھ نہ سمجھیں تب تک مکمل معنی ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ شرح طیبی میں ہے کہ القابض وہی ذات ہے جو موت کے وقت روحوں کو جسموں سے قبض کرتی ہے اور زندگی دینے کے لیے روحوں کو جسموں میں پھیلا دیتی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا جسم اکٹھا ہے، موت کے وقت روح کو وہ اڑا لے جائے گا، قیامت کے دن وہ پھر سے روحیں ہمارے جسموں میں ڈالی جائیں گی تو حساب کتاب ہوگا۔ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ الباسط جل جلالہ کرتا ہے، کیونکہ کشادگیوں کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ الباسط نام میں وسعت ہے، کھلنا ہے، پھر دل کی وسعت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیے سورۃ تغابن آیت مبارکہ نمبر 11 میں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کا دل ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے، سوچ وسیع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ صرف اس دنیا کے بارے میں ہی نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنے لگتا ہے۔ یعنی کشادگیوں کا اختیار صرف الباسط کے پاس ہے۔ یاد رکھیے کہ تنگی ہو یا کشادگی اللہ کی خوشی سے منسوب نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے حالات اتنے خراب کیوں ہوتے ہیں، شاید اللہ ان سے ناراض ہیں۔ تو ایک جملہ نوٹ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ کشادگیوں کا انحصار اللہ کی خوشی اور رضا سے نہیں ہے۔ دیکھیے قارون کو اللہ پاک نے بے شمار خزانے عطا فرمائے تھے، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ مشرکین مکہ کے مالداروں مثلا عبداللہ بن ابی، ابو لہب وغیرہ، یہ سب آج کل کے حساب سے کروڑ پتی تھے نا، اور ان کا کروڑ پتی ہونا اللہ کا ان سے راضی ہونے کی علامت تو نہیں تھا نا۔ اس کے برعکس سیاہ فام حبشی غلام جس کی کوئی جائیداد بھی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ان سے اللہ پاک ناراض تھے اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ اور یہ بھی اچھی طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کشادگی کا دار و مدار انسان کی عقل اور سمجھ پر بھی نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ اتنا ہی مالدار بھی ہو۔ اور پھر کشادگی کا انحصار کسی کی قابلیت اور صلاحیت پر بھی نہیں ہے۔ جیسے قارون کہتا تھا کہ میرے پاس جو بھی ہے وہ میری قابلیت اور ذہانت اور صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ الباسط جل جلالہ نے اسے مال میں کشادگی عطا فرما کر آزمایا تھا، اور وہ اس مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے دھوکے میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کا ہی نافرمان بن گیا۔ تو پھر اس کا انجام ہمارے سامنے ہے نا۔ یہ الباسط کی دین ہے، جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے نہ دے۔ اور پھر الباسط کا ایک اور اینگل لیجئے، یعنی ایک اور تعریف دیکھیے، یعنی وسعت عطا فرمانے والا۔ سورہ البقرہ آیت مبارکہ نمبر 247 میں اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا طالوت اور جالوت کا، اور پھر اس کے آخر میں فرمایا واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ بادشاہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت عطا فرمانے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ طالوت ایک غریب انسان تھا مگر محنتی تھا، اللہ پاک نے اسے سلطنت عطا فرما دی، کیونکہ اسی کا ہی اختیار ہے نا، جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جسے چاہے محتاج کر دے۔ مکہ والوں کو بھی بڑا مان تھا کہ ہم تو بڑے علم والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو لکھنا بھی نہیں جانتے، لیکن اللہ پاک نے کیسے آپ کا ذکر بلند فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ وہ بچہ جسے 7-8 سال تک پہنچتے پہنچتے کتنے لوگوں نے سنبھالا، اس کے دین کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ الباسط ہے، اور اسلام کو پھیلانے والا بھی وہی ہے۔ اس کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے،
وہ ایک کن کہہ دے اور ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے، لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں بھی موقع دیتا ہے، الحمدللہ۔ اب ایک اور اینگل الباسط کا یہ ہے کہ وہ فراخی عطا کرنے والا ہے۔ سورہ رعد آیت مبارکہ نمبر 26 میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ ہی جس کے لیے چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور وہ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، اور دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر سی چیز ہے۔ الباسط جل جلالہ سب کو بے حساب دے سکتا تھا، مگر اس نے سب کو ایک اندازے سے عطا فرمایا۔ اس میں بہت حکمتیں ہیں اس رب العالمین کی۔ وہ یہ کہ پھر زمین میں فخر و غرور، فساد بڑھ جاتا، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس جب مال و دولت کی فراوانی ہو جائے تو وہ اپنے دینے والے کا ہی نافرمان بن جاتا ہے۔ قارون کو دیکھا نا ہم نے، اور اسی طرح سے تو یہ مال شر کا باعث ہوا نا۔ وہ الباسط تو اپنی مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، جیسے سورہ شورى آیت مبارکہ نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق وسیع فرما دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے الباسط کا ایک اور اینگل یہ ہے کہ ہاتھ پھیلانے والا، یعنی بندوں کی طرف ہاتھ پھیلانے والا، تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں توبہ کے ساتھ، اس کی بخشش مانگتے ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو مہلت دیتا ہے، امید دلاتا ہے کہ میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم میری طرف پلٹ آؤ۔ مشکات المصابیح حدیث مبارکہ نمبر 2329 میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت نہ آ جائے۔ وہ الباسط ہے، اس کے لیے وہی فراخی دینے والا ہے، ہر ایک کو وہی فراخی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ پاک ہی سے فراخی کی امید رکھنی ہے، حلال رزق کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور جب اللہ الباسط فراخی عطا کر دے تو پھر بھی اسی کا شکر گزار بن کر رہنا ہے، اور جب تنگی آئے تو صبر کرنا ہے، صبر کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اپنی دعاؤں میں اللہ پاک کا یہ نام استعمال کیا کریں، کہا کیجئے یا باسط الیدین، یا باسط الیدین برحمتک، اے دونوں ہاتھوں کو پھیلانے والے اپنی رحمت کے ساتھ عطا فرما، کیونکہ جب وہ دینے پر آتا ہے نا تو ساری دنیا پیچھے ہو جاتی ہے اور اسی کا فضل ہی کافی ہو جاتا ہے۔ مانگا کیجئے کہ اے الباسط ہمیں ہمارے دلوں میں معاملات میں وسعت عطا فرمائیے۔ جب وسیع دل ہوگا تو وسیع سوچ ہوگی، بڑے دل والے ہی بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث مبارکہ نمبر 2024 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوال کرنے سے بچے گا اللہ پاک بھی اسے سوال سے محفوظ رکھے گا، یعنی کسی اور سے نہیں مانگنا، بس اس الباسط سے ہی مانگیے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی رب کی اطاعت کیجیے، حلال رزق کمائیے، میانہ روی اختیار کیجیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیجیے، اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے۔ سورہ سبا آیت مبارکہ نمبر 39 میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اسی الباسط سے فراخی رزق کے لیے دعا مانگا کیجیے،
سنن نبی داؤد حدیث مبارکہ نمبر 1544 میں فراخی رزق کی خوبصورت دعا موجود ہے، آپ بھی مانگا کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر، قلت مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔